بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم، مضمون الطریقۃ العصریہ، سبق نمبر 34۔ الدرس الرابع والثلاثون یعنی کہ 34واں سبق۔ اس سے پہلے پچھلے باب میں آپ نے الدرس یعنی الدرس الثالث والثلاثون میں آپ نے فعل مضارع کے مذکر کی صیغوں کو پڑھا تھا۔ یہاں آپ فعل مضارع کے مؤنث کے انہی صیغوں کو پڑھیں گی۔ جملوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ فاطمۃ تقول اسمع باذنی انظر بعینی۔ فاطمہ کہتی ہے میں اپنے کان کے ذریعے سنتی ہوں، اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھتی ہوں۔ اشم بانفی، اپنی ناک کے ذریعے سونگھتی ہوں۔ اذوق بلسانی، اپنے زبان کے ذریعے چکھتی ہوں۔ آخذ بیدی، اپنے ہاتھ سے پکڑتی ہوں۔ اتکلم بلسانی، اپنی زبان سے کلام کرتی ہوں۔ ان جملوں میں باذنی، بعینی، بانفی وغیرہ میں جو آخر میں جو یا ہے، یا ضمیر متکلم کی ہے، یہ یا اضافت کے لیے لگائی جاتی ہے۔ آپ پڑھ چکی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ اس یا سے متکلم یعنی بات کرنے والا اپنی چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ آگے مکالمہ دیکھتے ہیں۔ بما تسمعین یا فاطمۃ، اے فاطمہ آپ کس چیز کے ذریعے سنتی ہیں؟ تسمعین یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اسمع باذنی میں اپنے کان کے ذریعے سنتی ہوں۔ بما تنظرین تم کس چیز کے ذریعے دیکھتی ہو؟ انظر بعینی میں اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھتی ہوں۔ بما تشمین تم کس چیز سے سونگھتی ہو؟ اشم بانفی میں اپنے ناک کے ذریعے سونگھتی ہوں۔ بما تذوقین تم کس چیز کے ذریعے چکھتی ہو؟ اذوق بلسانی میں اپنی زبان کے ذریعے چکھتی ہوں۔ بما تاخذین تم کس چیز کے ذریعے پکڑتی ہو یا لیتی ہو؟ آخذ بیدی میں اپنے ہاتھ کے ذریعے پکڑتی ہوں۔ بما تتکلمین تم کس چیز سے کلام کرتی ہو؟ اتکلم بلسانی میں اپنی زبان کے ذریعے کلام کرتی ہوں۔ ان جملوں میں واحد مؤنث حاضر کی صیغے استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ آگے ہم واحد مؤنث غائب کی صیغے پڑھیں گے۔ جملوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ زینب تسمع باذنها، زینب اپنے کان کے ذریعے سنتی ہے۔ وتنظر بعینها اور اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھتی ہے۔ وتشم بانفها اور اپنی ناک کے ذریعے سونگھتی ہے۔ وتذوق بلسانها اور اپنی زبان کے ذریعے چکھتی ہے۔ وتأخذ بیدها اور اپنے ہاتھ کے ذریعے پکڑتی ہے۔ مکالمہ دیکھتے ہیں۔ بما تسمع زینب، زینب کس چیز کے ذریعے سنتی ہے؟ یہاں ان جملوں میں با کا استعمال با حرف جر ہے اور اس میں با کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ حروف جارہ پڑھ چکی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حروف جارہ کتنے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے۔ با کے بھی کافی استعمال تھے، جبکہ یہاں با حرف جر اس معنی میں استعمال ہے کہ کس سے یعنی کس چیز کے ذریعے سے زینب سنتی ہے۔ زینب تسمع باذنها، زینب اپنے کان کے ذریعے سنتی ہے۔ بما تنظر وہ کس چیز کے ذریعے دیکھتی ہے؟ ہی تنظر بعینها وہ اپنی آنکھ کے ذریعے دیکھتی ہے۔ بما تتکلم وہ کس چیز کے ذریعے سے کلام کرتی ہے؟ تتکلم بلسانها۔ ان جملوں میں صیغہ واحد مؤنث غائب کا استعمال تھا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ صیغہ واحد مؤنث غائب اور صیغہ واحد مذکر حاضر مضارع میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پہ صیغہ مؤنث کا ہے یا مذکر حاضر کا استعمال ہوا ہے؟ اس کے لیے آپ فاعل دیکھیں گی یا پیچھے جملے میں دیکھیں گی کہ بات کس چیز کے متعلق ہو رہی ہے۔ جیسے یہاں پہ مؤنث کی بحث چل رہی ہے اور جملے میں فاعل بھی زینب ہے، اس لیے یہاں پہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہی استعمال ہوا ہے۔ آگے مکالمہ دیکھتے ہیں۔ یا سعیدۃ هل تسمعین الاذان، اے سعیدہ کیا آپ اذان کی آواز سنتی ہیں؟ نعم اسمع الاذان، جی ہاں میں اذان سنتی ہوں۔ انظری الی السماء، انظر الی السماء میں آسمان کی طرف دیکھ۔ انظر الی السماء میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں۔ ماذا ترین تم کیا چیز دیکھتی ہو؟ اری الشمس میں سورج دیکھتی ہوں۔ هل تتکلمین العربیۃ کیا تم عربی میں بات کرتی ہو؟ نعم اتکلم العربیۃ جی ہاں میں عربی میں کلام کرتی ہوں۔ هل تفہمین العربیۃ کیا تم عربی زبان سمجھتی ہو؟ نعم افہم العربیۃ جی ہاں میں عربی زبان سمجھتی ہوں۔ بما تفکرین تم کس چیز سے سوچتی ہو؟ افکر بعقلی میں اپنی عقل سے سوچتی ہوں۔ تمرین کی طرف دیکھتے ہیں۔
ترجم بالعربیت، عربی زبان میں ان جملوں کا ترجمہ کریں. عربی میں ان جملوں کا ترجمہ ہے. فاطمہ اذان سنتی ہے اور نماز پڑھتی ہے. تسمع فاطمة الأذان وتصلي الصلاة. سعیدہ گلاب کا پھول سونگھتی ہے اور کہتی ہے کہ گلاب کی بو بہت اچھی ہے. تشم السعیدة رائحة الوردة. تشم السعيدة الوردة وتقول رائحة هذه الوردة طيبة. زینب ذہین لڑکی ہے، پہلے سوچتی ہے پھر بولتی ہے. زینب ذکیۃ اولا تتفکر ثم تقول. ثانی کے ساتھ ادب سے بات کرتی ہے. تتکلم مع المعلمة بأدب. ترجم بالاردویہ، ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. یا زینب، اے زینب. نعم یا سیدی، جی ہاں میری سردار. انظری الی السماء، آسمان کی طرف دیکھو. انظر الی السماء، میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں. ماذا ترین، تم کیا دیکھتی ہو. اری طائرۃ، میں پرندہ دیکھتی ہوں. ماذا تسمعین، تم کیا سنتی ہو. اسمع صوت الطائرۃ، میں پرندے کی آواز کو سنتی ہوں. شمی هذه الزہرۃ، اس پھول کو سونگو. اشم هذه الزہرۃ، میں اس پھول کو سونگتی ہوں. کیف رائحتها، اس کی بو کیسی ہے. رائحتها طیبۃ، اس کی بو اچھی ہے. خذی هذه التفاحۃ، یہ سیب پکڑو. آخذ هذه التفاحۃ، میں یہ سیب پکڑتی ہوں. کیف طعمها، اس کا ذائقہ کیسا ہے. طعمها لذیذ، اس کا ذائقہ اچھا ہے. یہ کلمات کے معنی ہیں. ذکی، ذکیۃ ذہین کو کہتے ہیں. تتکلم بولتی ہے یا بات کرتی ہے. اولا پہلے. یہ آپ کا آج کا سبق تھا. آپ نے سبق بھی یاد کرنا ہے اور تمرین کو بھی حل کرنا ہے اور یاد کرنا ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.